تو ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں ڈی پی اے پی کے اسپوکس پرسن سجادہ میم. آئیے ان سے اس الیکشن کے حوالے سے تھوڑی بات چیت کریں. السلام علیکم میم. پہلے تو بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد پہلی بار وادی کشمیر میں الیکشنز منعقد کیے جا رہے ہیں, تو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے. چینج ہے, لوگوں کو اپنا ووٹ ڈالنا چاہیے اینڈ میں ہر ایک سے اپیل کر رہی ہوں کہ اپنا ووٹ ڈالیے. قیمتی ہے یہ ووٹ, اور گھروں سے نکلیے, اپنا ووٹ ڈالیے. جو بھی آپ کا, جس کو بھی آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں, یہ کوئی پرٹیکولر ایک پرسن کو نہیں, جو بھی آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے اچھا ہے, آپ کے لیے اچھا لیڈر ہے, اس کو ووٹ ڈالیے. بٹ گھروں سے نکلیے اور ووٹ ڈالیے, اور ویسٹ نہیں ہونے دیں اس ووٹ کو. دفعہ 370 سے پہلے جو الیکشنز ہو رہے تھے, اگر ان کی بات کریں تو لوگ الیکشن بائیکاٹس کرتے تھے. کیا آج بھی ویسا کچھ دیکھنے کو ملا؟ نہیں, پہلے سے تو بہت زیادہ چینج ہے. پہلے بہت ہی کم پرسن پہ ووٹس ڈالتے تھے, بٹ اب تو بہت زیادہ پرسنس نکلے ہیں, لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ ہر ایک ووٹ ڈال رہا ہے. تو ہر ایک نکلنا چاہیے اور اپنا لیڈر چننا چاہیے, اینڈ جو جموں کشمیر کے لیے بات کر سکے ان کو ووٹ ڈالنا چاہیے. تو ابھی اپنے حساب سے آپ کو کیا لگ رہا ہے, کس سیاسی پارٹی کا پلڑا زیادہ بھاری ہے؟ ہمیں تو اپنی پارٹی کا پلہ زیادہ لگ رہا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے ڈی پی اے پی از ایوری ویئر. جہاں بھی میں ابھی بوتھس پہ گئی تو سب جگہ وہی لیڈ کر رہی ہے. جو لوگ ابھی بھی ووٹ بائیکاٹ کر رہے ہیں ان تک آپ کی کیا میسیج رہے گی؟ کوئی بائیکاٹ نہیں کریے, کیونکہ آپ کے بائیکاٹ کرنے سے کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا. بٹ اگر آپ اپنا ووٹ ڈالیں گے تو آپ کا پتہ چلے گا کہ آپ کا لیڈر ہے جو آپ چننا چاہ رہے ہیں, آپ کی بات سینٹر تک پہنچانا چاہ رہا ہے, اس کو ووٹ ڈالیے. اور پلیز کم آؤٹ اینڈ ڈو دا ووٹنگ. بہت بہت شکریہ میم. اب ضلع پلوامہ کی ترال کا علاقہ جو ہے, وہاں پر لوگ اب جوک در جوک نکلے اور اپنا ووٹ انہوں نے کاسٹ کیا. آپ کو ہم بتاتے چلے کہ 2019 کے بعد کافی زیادہ جو ہے حالاتوں میں تبدیلی رونما آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ اب پلوامہ, اونتی پورہ اور ترال کے ساتھ ساتھ نور پورہ علاقہ جو ہے, وہاں کے لوگ اب سڑکوں کی مرمت چاہتے ہیں, بجلی چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو بے روزگاری یہاں پر ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے کہ 2014 کی بات کریں, 2012 کی بات کریں, اس میں یہاں پر زیادہ جو ہے حالات خراب رہتی تھی. نہ صرف برہان وانی, نہ صرف ذاکر موسیٰ, نہ صرف صدام پڈر کی بات کریں, لیکن فوج نے ان تمام ملٹنٹ کمانڈروں کو مار گرایا. اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں گے کہ نور پورہ علاقہ جو ہے وہ ذاکر موسیٰ کا علاقہ ہے, جو انصار الغزوۃ الہند کا ٹاپ ملٹنٹ کمانڈر تھا. لیکن آج یہاں کا نوجوان امن کی طرف بڑھ رہا ہے. یہاں کا نوجوان جو ہے اپنا نمائندہ چننے کے لیے لوک سبھا الیکشن 2024 کو کامیاب کرنا چاہتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں پارلیمنٹری سیٹ سری نگر کے حوالے سے بات کریں, لوگ اب اس وقت 2024 میں کھل کر سامنے آئے ہیں اور اپنا صحیح نمائندہ چننے کے لیے پولنگ بوتھوں کا رخ کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ دن بھر ہم نے جو ویژولز آپ کے سامنے رکھے, اس میں تمام لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ نظر آ رہی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ 2019 کے بعد جو حالات بدلی ہے, یہی وجہ ہے آج لوگ خود بخود اپنی مرضی سے, بنا کسی پتھراؤ, بنا کسی ہڑتال, اور خود ہی پولنگ بوتھوں کا رخ کر رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. آپ کو ہم پھر سے بتاتے چلے کہ نور پورہ علاقہ جو ہے ضلع پلوامہ کا علاقہ جو ہے, ضلع پلوامہ کا نور پورہ علاقہ جو ہے وہ ذاکر موسیٰ کا ایک بیڈ مانا جاتا تھا, کیونکہ یہی کا رہنے والا وہ تھا. لیکن یہاں کا یوتھ, یہاں کا عام نوجوان جو ہے وہ چاہتا ہے یہاں پر پھر سے امن لوٹ کر آ جائے. یہاں کا نوجوان جو ہے وہ اچھے مستقبل کے اور بڑھنے کی کوشش کرے. آپ دیکھتے رہیے کشمیر ہیڈ لائنز. صبا گلزار کے ساتھ ارشد میر, نور پورہ, ترال. الیکشن 2024 کے حوالے سے آج پارلیمنٹری جو سیٹ ہے وہ سری نگر کی ہے, اور اس وقت جو ہے جوک در جوک نوجوان جو ہے طبقہ وہ اس الیکشن میں حصہ لینے جا رہے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں, اس بار کی جو الیکشنز ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں, اسپیشلی فار دا اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر, ایرسٹوائل اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 5 اگست 2019 کے بعد جو حالات ہو گئے, تو
what we need is the active government here in Kashmir so that ہمارے جو representatives ہیں وہ آگے جا کے ہماری بات کریں. It's not only about the development. بجلی سڑک اور پانی کی بات نہیں ہے. آج کل جو ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں ایز پر ایز جموں اینڈ کشمیر از کنسرن. تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ پہلے جس طرح لوگ بائیکاٹ کرتے تھے اسپیشلی ان ڈسٹرکٹ سری نگر, وہ آج مجھے دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے. ٹرسٹ می, میں بھی پہلی بار ووٹ کاسٹ کر رہا ہوں. آئی ہیو ہیڈ این اپرچونیٹی آف کاسٹنگ دی ووٹ نمبر آف ٹائمز, بٹ انفارچونیٹلی بیکاز آف ون ریزن اور دی ادر آئی واز ناٹ ایبل ٹو کاسٹ مائی ووٹ. لیکن اس بار مجھے لگ رہا ہے کہ اٹس ویری امپارٹنٹ فار ایوری بڈی ٹو کم اوور. ان کو آنا چاہیے اور اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اب دیکھیے, اگر ہم 2019 کی بات کریں, اس سے پہلے جتنے بھی الیکشنز ہوئے, چاہے پارلیمنٹری الیکشنز چاہے اسمبلی الیکشنز ہوئے, تو اس میں لوگ زیادہ تر مانگ کر رہے تھے کہ سڑکوں کے حوالے سے, بجلی کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے. لیکن ہم نے دیکھا کہ اس الیکشن میں زیادہ تر جو سیاسی تنظیمیں ہیں وہ آرٹیکل 370 کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کچھ پارٹیوں نے یہ کہا کہ ہمیں ریفرینڈم بھیجنا ہے دلی کو, کہ لوگ آرٹیکل کے حوالے سے خوش نہیں ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ووٹ بجلی, پانی, سڑک کے لیے ہے یا ریفرینڈم بطور ریفرینڈم پیش کرنا ہے دلی کو؟ I don't want to go into the politics of it. Different جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ڈفرینٹ مینیفیسٹوز ہیں, ڈفرینٹ ایجنڈاز ہیں, میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ایز اے کامن سٹیزن میں بولتا ہوں کہ یہ ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے, ہمیں اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. ایز آئی مینشنڈ ارلیئر کہ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ بجلی, سڑک اینڈ پانی, اٹس سم تھنگ اباؤٹ آور سینٹیمنٹس ایز ویل. تو دیٹس دا ریزن آپ کے مادھیم سے میں ہر ایک جموں اینڈ کشمیر کے سٹیزن کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دن وہ باہر نکلیں اور پارٹیسپیٹ کریں ایکٹیولی ان دس الیکشن پروسیس. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 2024 کا الیکشن ہے اس میں لوگ خود نکلے ہیں اور کوئی ہڑتال نہیں ہے, کوئی بند نہیں ہے, لوگ بائی ول ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں؟ آف کورس مجھے لگ رہا ہے کہ دس از آفٹر لانگ ٹائم کہ لوگ یہاں پہ کسی زبردستی کے بغیر الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کوئی زبردستی نہیں ہے اینڈ ایوری بڈی سیمس ٹو بی ویری کین ٹو پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن پروسیس. مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس میں کوئی زور زبردستی ہے. آپ پہلی بار ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں؟ جی 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 انفارچونیٹلی اتنا ٹائم ہو گیا. آئی ہیو ہیڈ این اپرچونیٹی آف کاسٹنگ ووٹ میرے خیال سے 4-5 بار. تب سے الیکشنز ہو گئے یہاں پہ, اسمبلی الیکشنز اینڈ پارلیمنٹری الیکشنز. آپ کو پتہ تھی یہاں کے حالات کیسے تھے. تو اٹ کوڈ ہیو بین اے مسٹیک دیٹ وی ڈڈ ناٹ پارٹیسپیٹ ان دا الیکشن پروسیس. ود دا رزلٹ ہمیں آج کل یہ جو حالات دیکھنے کو مل رہے ہیں, شاید وہ حالات ہمیں دیکھنے کو نہیں مل جاتے اگر ہم لوگ نے پارٹیسپیٹ کیا ہوتا ڈیموکریٹک پروسیس میں. تو اس لیے لگ رہا ہے کہ آج کا الیکشن جو ہے نا وہ بہت ہی خاص ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہے فار دا یونین ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر. تھینک یو ویری مچ. ترو ووٹ ترو تُہۍ ووٹ؟ تۄہہِ چھُو باسان ییٚتِکۍ مسلہٕ گژھن حل ووٹ ترٛاونہٕ سۭتۍ؟ اہن حظ اَسہِ گژھِ نفع گژھِ یُن, فٲیدٕ گژھِ یُن. کَمہِ چیٖزُک نفع گژھِ یُن؟ کیٛاہ ہر کیٛاہ کُنہِ. پرٛابلِم چھِ کیٛاہ کیٛاہ مُشکِلات چھِ چھِ؟ غریٖبی گژھان, غریٖبی چھِ تُہۍ چھِو وَنان تِم گژھن حل حل گژھٕنۍ. آ اِنشاء اللہ. آ سر آپ ہمیں بتائیے, دفعہ 370 کے خاتمے کے بعد پہلی بار یہ وادی کشمیر میں الیکشن منعقد کیے جا رہے ہیں, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہاں بالکل. ویسے تو آپ کو پتہ ہوگا آفٹر 370 کو بھی 5-6 ایئرس ہو گئے. تو جو لاسٹ اسمبلی الیکشن ہوا تھا وہ شاید 2019-2018 میں ہوا تھا الیکشن. تو فرام پاسٹ 10 ایئرس یہاں پہ جو ابھی ڈیموکریسی نہیں ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو پارٹیسپیشن ہے وہ بہت زیادہ ہوگی, کیونکہ لوگ اندر
मतलब बहुत सारे मसले मसाइल हैं, ख़ासकर हम बात करेंगे यूथ की, अनएम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा या महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन बहुत होगी इसमें। तो क्या लगता है आपको किसका पलड़ा ज़्यादा भारी है? इस वक्त तो बहुत सारी पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ यहाँ पे हैं मैदान में, बहुत सारी पार्टीज़ हैं, चाहे इसमें से जो पुरानी पार्टीज़ हैं NCPDP और नई भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं, तो ये तो फ़ैसला यूथ ही करेगा। क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे अभी बहुत सारे मसले मसाइल हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत अभी हाई है, या अगर आप देख सकते हैं महंगाई या यहाँ पे जो मेन मसला अभी चल रहा है दैट्स अबाउट स्मार्ट मीटर्स एंड इलेक्ट्रिक बिल्स, वो बहुत ज़्यादा हाई की हैं इन्होंने, चाहे वो मीटर्ड या नॉन मीटर्ड एरियाज़ हों। तो मुझे लगता है उसको वोट देना चाहिए जो कम से कम इन जो मेन जो पब्लिक डोमेन्स में जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व करे, उसको वोट देना चाहिए। दफ़ा 370 के खात्मे से पहले इलेक्शन बाइकआउट किए जाते थे, लेकिन आज आपको क्या लगता है? हाँ, एक बात बहुत अच्छी हुई है कि ये जो इलेक्शंस हैं अभी फ़िलहाल बाइकआउट नहीं हुए हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जब इलेक्शंस बाइकआउट होते हैं हमारे पास वो नुमाइंदा आता है न जिसको हम जानते हैं, और वो भी हमें फॉर ग्रांटेड लेता है। जितनी ज़्यादा नुमाइंदगी हो, जितने ज़्यादा वोट्स पड़ेंगे, हमें वो बेहतर जो कैंडिडेट है वो हम सिलेक्ट करने में हमें आसानी होगी। क्योंकि आप चाडोरा से हैं, तो क्या लगता है आपको कितने लोग आज यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पर आए वोट देने के लिए? मुझे लगता है अगर हम पिछली इलेक्शन की बात करेंगे उससे मुझे लगता है 60% एक्स्ट्रा यहाँ पे वोट्स डले हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, पहले क्या होता था, पहले लोगों को घर में जाना पड़ता था, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स होते हैं वो घर जाके वोट देते, लेकिन आज मुझे ऐसा नहीं लगा कि आज यहाँ पे किसी को गाड़ी भेजनी पड़ी, जिसको वोट डालना था वो खुद ही आ गया, क्योंकि आजकल लोग भी अब अवेयर हो, और बिकॉज़ ऑफ मैं ये एक बात कहूँगा, बिकॉज़ ऑफ सोशल मीडिया अवेयरनेस, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे हर कोई चीज़ होती है तो हर किसी को पता होता है अपना कैंडिडेट, क्योंकि आजकल वो सुनते हैं अपने कैंडिडेट के बारे में, जो भी कैंडिडेट होगा, तो उस हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है, उस हिसाब से हमें सिलेक्ट करने में भी मतलब बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है सोशल मीडिया से। आज भी अगर देखें तो कुछ लोग इलेक्शन बाइकआउट कर रहे हैं, उन लोगों तक आपकी क्या अपील रहेगी? नहीं, इलेक्शन बाइकआउट तो मुझे नहीं लगता है कि कोई हल है इसमें, क्योंकि इस वक्त जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं एज ए यूथ मैं खुद बात करूँगा, अनएम्प्लॉयमेंट है हमारा मेन है, हम नहीं करेंगे किसी रिलीजन या किसी, हम तो मेन अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, मेरा अगर वोट होगा दैट्स फॉर अनएम्प्लॉयमेंट, और ये जो बहुत सारे जो यहाँ पे मतलब ये महंगाई है उसके खिलाफ। चलिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया आपका भी, आपने अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दफ़ा 370 के खात्मे के बाद पहली बार वादी कश्मीर में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, डेमोक्रेसी बहाल हो गई, ऑलमोस्ट 10 साल के बाद लोगों को फिर से एक बार मौका मिला कि वोट डालने का, और हर एक नागरिक का हक है कि वोट डाले, और ये हम आज अपने वोटों के ज़रिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधे पैगाम देंगे कि जो आपने जो फैसले जो 2005 अगस्त 2019 को जो काला कानून हम पे लागू उन्होंने किया, दफ़ा 370 या 35A को जो उन्होंने हटाया, आज लोग जोक दर जोक निकल कर सेंटर को ये मैसेज दे रहे हैं कि हम उस फैसले के ख़िलाफ़ है। क्योंकि आप चाडोरा से हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस सियासी पार्टी का पलड़ा यहाँ ज़्यादा भारी लग रहा है? इंशाल्लाह चाडोरा हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक गढ़ रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 4 जून को इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस की हक़ में जीत होगी, और हमारे जो कायद है जनाब सईद आगारुल्लाह मेहदी साहब की, उनकी जीत होगी 4 जून को। दफ़ा 370 के खात्मे से पहले इलेक्शन बाइकआउट किए जाते थे, क्या आज भी वैसा कुछ देखने को मिल रहा है? आप देख रहे हैं कि लोग सुबह से इतनी बड़ी भीड़ लगी हुई है, चाहे मर्द हो, छोटे हो, बड़े हो, औरत हो, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और हर एक का फ़र्ज़ है कि इस डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना चाहिए, कि हर एक नागरिक पे एक हक बनता है कि हमें इस डेमोक्रेसी में हिस्सा लेना चाहिए। वो लोग जो आज भी इस इलेक्शन बाइकआउट पे कायम है, इलेक्शन बाइकआउट कर रहे हैं, उन तक आपकी क्या अपील रहेगी? मेरी हर एक कश्मीर के लोगों से हर एक मेरी मोतबाना गुजारिश रहेगी कि हर एक को इस टाइम निकलना चाहिए घर से, अपने घरों से, हर एक को इस डेमोक्रेसी में एक हिस्सा लेना चाहिए। हमें आज ये मैसेज देनी है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो आपने 5 अगस्त 2019 को जो हमारे साथ यहाँ पे नाइंसाफ़ी हुई, हमें आज उसके ख़िलाफ़ वोट डालना है। आज आपको वोट अपने तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़ डालना है। आज अगर आपको वोट डालना है तो हमें अपनी माँ और बहनों की इज़्ज़त को बचाने के लिए वोट देना है। आपने देखा होगा रिसेंटली हमारे पीएम का क्या बयान है कि हम वोट डालेंगे
मुस्लिम्स के खिलाफ एंटी मुस्लिम सीधे है, बीजेपी इस टाइम सीधे मुस्लिम्स के खिलाफ है। सो मेरी एक गुजारिश रहेगी कश्मीरी लोगों से कि बढ़ चढ़ के इस डेमोक्रेसी में हिस्सा ले और इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक़ में जीत होगी और 4 जून को हमारे कायद जनाब आगा रूहुल मेहदी साहब की जीत होगी।